یہ جو ایک کھوکھلا نعرہ لگاتے ہیں کہ علیحدہ ہو جائیں گے، کبھی بھی علیحدہ نہیں ہو سکتے. انہیں بھی پتہ ہے، ان پیروکاروں کو ہی پتہ ہے، آپس میں پیار ہے، محبت ہے. بلوچی ہمارے بھائی ہیں، ہمارے دل کا ٹکڑا ہے. آپ کی فوج دیکھ لیں، شاید ہی بلوچستان کا کوئی قلی ہو، کوئی شہر ہو، کوئی جگہ ہو جہاں پہ بلوچستان کے کسی سپاہی نے، بلوچستان کے سپاہی نے، بلوچستان کے لڑکے نے اپنے اس ملک کے لیے جان نہ دی ہو، اس کی وہاں قبر نہ ہو. لیفٹیننٹ جہانگیر مری سے پتہ نہیں کب سے سلسلے ان شہید سے سلسلے شروع ہوئے ہیں. اس ملک کی سیاست میں ہے آپ کے بلوچستان، وہی جو سیاسی نظام جو بلوچستان میں، وہی پنجاب میں، وہی سندھ میں، وہی خیبر پختونخوا میں. آج تک کوئی وزیر اعلیٰ جو سا ہے، سارے وزیر اعلیٰ تو کوئی بھی غیر بلوچ یا غیر براوی تو وزیر اعلیٰ نہیں بنا آج تک وہاں پہ. کون سا احساس محرومی کا کھوکھلا نعرہ جو لگاتے ہیں. کتنی ریاست نے، بلوچستان نے، پاکستان نے کامیابی کے کتنے زینے طے کیے ہیں. اس لیے وہ اٹیک کرتے ہیں ان تمام پروجیکٹس کو، ان معصوم مزدوروں کو بھی جو وہاں مزید ترقی لا سکیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے اگر بلوچستان ترقی کر گیا تو ہمیں تو ایک بندہ نہیں ملنا. یہ بلوچستان، یہ تو فتنہ الہندوستان ہے، یہ بلوچستان کی ترقی کے مخالف ہے، یہ بلوچستان کے نوجوانوں کے مستقبل کے مخالف ہے، یہ ان کے دشمن ہے، اور آپ کا بلوچستان جانتا ہے اس کو. سو می اینڈ یو نیڈ ٹو بی ویری ریسٹ ایشورڈ، دی پاکستانی نیشن نیڈز ٹو بی ویری ریسٹ ایشورڈ کہ جھوٹ کی بنیاد پر بنا ہوا بیانیہ، فالس پریمسز پہ بنا ہوا بیانیہ، ہندوستان کے پیسے پہ بنا ہوا بیانیہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. آپ نے ابھی دیکھا نہیں کہ جھوٹا بیانیہ جو ہندوستان کا کیا کامیاب ہو گیا؟ کتنی بڑی طاقت اپنے آپ کو سمجھتا ہے وہ، کتنا پیسہ ہے، کتنا بڑا میڈیا اس کا. چل سکا اس کا جھوٹ؟ نہیں چل سکا. جھوٹ نہیں چلتا، کبھی بھی نہیں چلے گا. اور ہم حق پر ہیں تو حق کی ہمیشہ فتح ہوتی ہے. رستہ دشوار ہو سکتا ہے، طویل ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے ایمان میں، ہمارے یقین میں کوئی شک نہیں ہے. واٹس دا پرابلم؟ دیر از نو پرابلم. وی آر گوئنگ ٹو ون. دی اسٹیٹ ول پرویل، دی پاکستان ول پرویل انشاءاللہ. ایبسولوٹلی نو ڈاؤٹ. Sardar Burhan from Kuwait News. We have seen use of Afghan soil by India to export terrorism into Pakistan. What is our counter strategy to that, and also what are our expectations towards the Afghan government on the issue? دیکھیں، لاسٹ آپ نے سپلیمنٹری کرنا ہے، میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں. جی جی سر، جیسے اصغر علی مبارک میرا نام ہے سر. جیسے ابھی افغانستان کے ساتھ سی پیک کے حوالے سے بھی ہماری جو ہے وہ پولیٹیکل لیڈرشپ نے جناب ایک شروعات شروع کرتی ہے، کیا سمجھتے ہیں اس سے بھی بلوچستان کے اندر ایک جو استحکام آئے گا؟ جس طرح ابھی آپ نے بات کی کہ اکنامکلی طور پہ پاکستان کا ہب ہے، اور وہاں پہ جس طرح کے منصوبے مسلم صاحب میں پاکستان کی افواج پاکستان کی بڑی کلیدی حیثیت ہے. دیکھیں، یہ جو افغانستان کی، مائی ڈیئر فرینڈ، واٹ یو ہیو آسکڈ فرام کویت نیوز، لیٹ می گیو یو اے پرسپیکٹو آن دیٹ. This is again part of that very age-old Indian strategic thought that your neighbor is your enemy and the neighbor of your neighbor is your friend. It stems from that. The Indians have tried since creation of Pakistan to use Afghanistan as a base of operation for instability inside Pakistan. So this is what they have tried in each successive era that has been in Afghanistan. Whether it was under the king, whether it was once the communists were there, whether it was once the Taliban were there, whether it was after post-Taliban, after 9/11, once there was another sort of government over there, whether it's now. So this is a consistent pattern, because India is the epicenter of instability, destabilization in the region, and that is part of their design, that is part of their strategic culture that they follow. So that is given. Now, the Indians didn't realize one thing, that have they succeeded? Have they succeeded in last 75 years plus کہ وہ افغانستان کے اندر through the proxies over there, through lot of money that they have put, through lot of effort, diplomatic, political, monetary, military, whatever they have put, have they been able to use the Afghans in that manner
to create that sort of fragmentation and fragility in Pakistan? No. Why? Because one, we are a very tough cookie, Pakistanis. We are very resilient, one. Second is that there is something which cannot be underestimated and never should be underestimated. That is the Afghanis and Pakistanis are not only two Muslim brotherly countries. The people of Afghanistan, the bulk of the people of Afghanistan, there is a large population which are Pakhtuns, and we have the largest Pakhtun population in the world in Pakistan. There is lot of commonalities between the people of Pakistan and the people of Afghanistan. Language की commonalities हैं, commonalities in culture है, religious affinity है. So whatever they do, can it suppress these bonds which go of culture, of affinity, which go generational and generational and generational? No, they cannot. And then how Pakistanis have reacted? Pakistanis have always treated Afghanis with lot of love. History iski gawah hai. With lot of respect. आपने मिलियंस ऑफ अफगान्स को रेफ्यूजीज का यहाँ ख्याल किया या नहीं किया? आज भी हम जब कहते भी हैं कि ये अफगानिस्तान से दहशतगर्दी हो रही है सारी और वहाँ से आ रही है, आज भी अफगान ट्रांजिट ट्रेड चल रहा है या नहीं चल रहा? इवन टुडे अफगानीज कम हेयर टू गेट देयर ट्रीटमेंट. यस दे कम. वो यहाँ उनके बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ने आते हैं, पढ़ते हैं. तो पाकिस्तान ने तो हुस्न सलूक किया है, तो क्या अफगानीज को ये नहीं फील होता? तो वो जो अफगानिस्तान के एलीट पे, उनके पोर्शंस पे, उनके वारलॉर्ड्स पे मेहनत करते हैं, पैसा लगाते हैं, उसका यकीनन असर है, बिल्कुल आता है नज़र. एंड दैट्स वाई वी से वेरी क्लियरली टू आवर अफगान्स दैट Pakistan is a brotherly, neighborly Islamic country. Please don't harbor these terrorists. یہ آپ کی تربیت گاہیں ہیں, یہ ان کے مراکز ہیں, یہ ان کے لیڈرز ہیں, آپ ان کے خلاف ایکشن لیں. تو جہاں ہمارا ایک محبت کا رشتہ ہے, جہاں ہمارا ایک بھائیوں کا رشتہ ہے جو بہت مضبوط ہے اور جس کو کوئی نفی نہیں کر سکتا, وہاں ہماری اسٹیٹ کا ریزالو بھی ہے, جہاں پہ آپ کے چیف آف آرمی اسٹاف کلیئرلی کہہ چکے ہیں, اینڈ وی کمیونیکیٹڈ ویری کلیئرلی, کہ ہمیں ایک پاکستانی کا خون 1000 افغانیوں پہ پھر مقدم ہے. بیکاز نو اسٹیٹ کین الاؤ کہ اس کے سٹیزنس کو جان بوجھ کے ایک اسٹیٹ جون سی ہے اس کے اوپر حملے کرائے اور ان کو جون سا ہے دہشت گردی کا شکار کرے. سو دیٹ از واٹ دی سچویشن از. تو وی دی انڈینس, دی ہندوستانی ول نیور بی ایبل ٹو سکسیڈ ان دس کانسپریسی آلسو. اینڈ ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑی ہیکٹک ڈپلومیٹک ایفرٹس کر رہی ہے اسٹیٹ آف پاکستان. آپ کی وزارت خارجہ ہے, ماشاء اللہ, دے آر ڈوئنگ اے گریٹ جاب. They have done a great job in this Marquette also, and now they are reaching out to these Afghans and everywhere. So we treat them and we consider them as our brothers. ہمارے بھائی ہیں, ہمارا ہمسایہ پڑوسی اسلامی ملک ہے. اس کو آپ, اس حقیقت کو آپ کبھی نہیں ختم کر سکتے. وہ جو ہمارے پختون کا اور افغانستان کے پختون کا آپس کا ایک رشتہ ہے, وہ بھی کبھی نہیں ختم ہو سکتا. لیکن ہم یہی کہتے ہیں کہ آپ ایک نارمل اسٹیٹ کی طرح ہمارے ساتھ ایکٹ کریں. جس طرح باقیوں کے ساتھ بارڈرز ہیں اس طرح آپ کے ساتھ بارڈر ہوگا, اسی طرح ویزا لے کے آئیں, اس طرح ہم بھی ٹریڈ کرنے کو تیار ہیں. آپ بھی ٹریڈ کریں, ہم بھی ٹریڈ کرتے ہیں. ایک دوسرے کے ساتھ کاروبار کریں, ایک دوسرے کے اندر پراسپیرٹی اسٹیبلٹی میں پارٹنرز بنیں ایک دوسرے کے, رادر دین کہ اس ہندوستانی ڈیزائن کا یہ جو ایک ظالمانہ ڈیزائن ہے ڈی اسٹیبلائزیشن کا, اس کا اعلی کار نہ بنے. اینڈ they understand it, and hopefully they'll understand it even better as the time passes, as this process keeps on going. ناظرین